حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر پہلی رات سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سخت ہوتی ہے، لہٰذا تم اپنے مرنے والوں پر صدقہ دے کر رحم کرو، اور اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو تم میں سے کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 2 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 10 مرتبہ پڑھے، پھر نماز کو سلام کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد یوں کہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبعث ثوابها الى قبر ذلک المیت۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ اس دعا کے مکمل ہوتے ہی تم میت کا نام لو اور اس کے باپ کا نام لو۔ پروردگار عالم اسی وقت 1000 فرشتے اس قبر پر بھیج دیتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس لباس ہوتا ہے، اور وہ اس میت کی قبر کو قیامت تک کشادہ کرتے رہیں گے۔ نیز اس نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر اجر ملتا ہے جن پر سورج طلوع کرتا ہے، اور اس کے لیے 40 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین کی موجودگی میں تو ان کی نافرمان ہوتی ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اعمال خیر بجا لانے کے باعث فرما بردار بن جاتی ہیں، اور ایسی بہت سی اولادیں ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کی فرما بردار ہوتی ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اعمال خیر نہ بجا لانے کی وجہ سے یا کم بجا لانے سے نافرمان شمار ہو جاتی ہیں۔ اپنے فوت شدہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے سب سے بہتر اور عمدہ نیکی یہ ہے کہ ان پر واجب قرضے ادا کیے جائیں اور انہیں حقوق اللہ اور لوگوں کے حقوق سے چھٹکارا دلایا جائے، اور ان پر حج یا دوسری عبادات کی جو ادائیگی واجب تھی وہ یا تو خود کرو یا اجرت دے کر ادا کرواؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر شب اپنے فرزند کے لیے اور ہر روز اپنے والدین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک میت تنگی و سختی میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آسائش اور کشائش عطا کر دیتا ہے۔ پھر میت سے کہا جاتا ہے کہ تجھے یہ آسانی اس لیے میسر آئی کہ تیرے فلاں مومن بھائی نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے۔ راوی نے پوچھا، آیا ایک نماز میں 2 میتوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میت کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ دعا اور استغفار کی وجہ سے مسکرانے لگتی ہے، جیسے زندہ انسان کو ایک تحفہ ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میت کے لیے نماز، روزہ، حج، صدقات اور دوسرے جو بھی اعمال خیر اور دعا کی جائے ان کا ثواب اس کے پاس قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ثواب میت کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اور میت کے لیے اعمال بجا لانے والے شخص کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ صدقہ کرتا ہے تو پروردگار عالم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی کا ایک طبق ہوتا ہے۔
ہر فرشتہ اس کو السلام علیکہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے خدا کے دوست، تمہارے لیے یہ تحفہ فلاں مومن نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ بہشت میں سے 1000 شہر اسے عطا فرمائے گا، 1000 حوروں سے اس کا نکاح کرے گا اور اسے 1000 پوشاکیں پہنائے گا اور اس کی 1000 حاجات پوری فرمائی جائیں گی۔